وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ دوستوں نے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ضرور سنی ہوگی، جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، کیا مسلمان کذاب ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو مسلمان جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے اس حدیث کے مطابق کہ وہ کذاب نہ ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، ٹھیک ہے جی۔ لیکن پیارے بھائیوں، یہ بات ہمارے مشاہدے میں دن رات آتی ہے کہ یہ جو نام نہاد مجاہدین ختم نبوت ہیں، یہ جو غیر احمدی علماء ہیں، ان کی ایک بھاری اکثریت نہ صرف یہ کہ دن رات جماعت احمدیہ کے بارے میں مختلف جھوٹ بولتی ہے، بلکہ خود ہی جو ہے جھوٹ گھڑ گھڑ کے اور پھر اس کو باقاعدہ پھیلانے کی کوشش کرتی ہے۔ گزشتہ دنوں ان صاحب نے یہ جو اپنے آپ کو مولوی مبشر جو ہیں کہتے ہیں، اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بڑے ان کے القابات ہیں جناب، انہوں نے یکے بعد دیگرے 2 عدد ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کی، جن ویڈیوز میں انہوں نے ایک صاحب جن کا نام فہد نعمان ہے، ان فہد نعمان صاحب کے کندھے پر رکھ کر انہوں نے گویا بندوق چلائی اور جماعت احمدیہ مسلمہ پر انتہائی گندے اور لچر الزامات لگائے، اور اس سارے چکر میں ان مولوی صاحب نے، ان نیچ ذہن مولوی صاحب نے انتہائی گندی اور لچر زبان استعمال کی۔ اور پیارے بھائیوں، ان ویڈیوز میں ہر ذی شعور انسان یہ دیکھ سکتا ہے کہ مولوی مبشر شاہ صاحب نے اپنے گندے اعتراضات اور دعوی دراصل اس نوجوان جو کہ یہ یہاں پر فہد نعمان صاحب یہاں پر ان سے گفتگو کر رہے تھے، ان فہد نعمان صاحب کے منہ میں ڈالے۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو یہ دکھلاتے ہیں، یہ بتلاتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ان مولوی صاحب نے تقریباً 9 منٹ پر ایک بات کی، وہ ذرا سنیں۔ اچھا، یہاں پر ایک میں حوالہ جو ہے نا وہ بھی دینا چاہوں گا، ساتھ ساتھ جو ہے نا میں حوالہ جات بھی دوں گا کچھ، کہ آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں کہ یہ ربوہ پاکستان کا جو ہے نا ایک دوسرا ہیرا منڈی ہے۔ پیارے بھائیو، آپ نے سنا مبشر شاہ صاحب نے روا کو بڑی ہی ڈٹائی کے ساتھ کہہ دیا جی یہ ہیرا منڈی ہے، حالانکہ روا میں کوئی ایسا کوئی بات ہی نہیں ہے سرے سے، جس طرح کے پاکستان کے دوسرے شہروں میں، جس طرح کے ان مولوی صاحب کے اپنے شہر مثلا گجرانوالہ میں چکلے موجود ہیں، وہ علاقے موجود ہیں جہاں پہ اس طرح کے گند ہوتے ہیں، اسی طرح لاہور میں موجود ہیں، فیصل آباد میں موجود ہیں، بلکہ ہم نے تو سنا چنوٹ میں بھی موجود ہیں۔ تو اب مولوی مبشر شاہ صاحب ایسا شہر جس میں اس طرح کی بات سرے سے موجود ہی نہیں، اس کو تو آپ نے ہیرا منڈی قرار دے دیا۔ کیا آپ میں اتنی جرت ہے کہ اپنے شہر گجرانوالہ کو یا لاہور کو یا فیصل آباد کو ہیرا منڈی قرار دیں؟ کبھی قرار نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان شہروں کے باسی ان مولوی صاحب کو ان کی تکا بوٹی کر دیں گے اگر یہ اس طرح کی بات ایسے کسی بھی شہر کے بارے میں کہیں، مثلا گجرانوالہ کے بارے میں کہیں۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ روا کے بارے میں انہوں نے بڑھ بڑھ کر یہ بات کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں روا کے بارے میں جھوٹ بول کر یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہیرا منڈی کیا پتہ ہے آپ کو کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟
फहद भाई जी बिल्कुल इसी तरह ही है। बताए ना फहद भाई, हीरा मंडी में क्या होता है? जी बिल्कुल, हीरा मंडी में रहते थे तो हमें पता ही होना है कि हीरा मंडी क्या होता है। हाँ 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 हाँ, अच्छा हीरा मंडी में तो आप रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल आपका जवाब तो बिल्कुल ठीक है। जी प्यारे भाइयों, ये जो हम कह रहे थे कि इन मौलवी साहब ने, इन गंदी जहनीत गंदी ज़ुबान वाले मौलवी साहब ने ये फ़हद नुमान साहब के मुंह में लुकमे डाले, वो ये देख लें, ये भी साबित होता है कि ये बातें करने से पहले ये हवाला, वो हवाला जिसकी बेस पर ये लोग झूठा इल्ज़ाम एक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर लगाते हैं, वो हवाला पहले मौलवी साहब खोल के बैठे हुए थे। ठीक है जी। बहरहाल प्यारे भाइयों, अगरचे हमने इनकी इस गंदी वीडियो का बाकायदा तौर पर जवाब एक वीडियो की शक्ल में दे दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना इन्हीं ये जो गैरहमदी मौलवी साहब हैं और ये जो गैरहमदी मुजाहिद ख़त्म नबूवत हैं, इन्हीं के एक साथी जो कि जमात अहमदिया मुसलमान के अब मेंबर नहीं हैं, जनाब शमसुद्दीन साहब, आप लोगों में से अक्सर इनको जानते होंगे। हमने सोचा कि ये शमसुद्दीन साहब चूँकि पहले बाकायदा तौर पर रवा के रहायशी रहे हैं, कई साल, तकरीबन 25 साल से ज़ायद अरसा ये साहब जो हैं ये रवा में रहते थे। इनके वालिदैन और इनके बाकी जो अजीज़ व अकारब वो अभी तक रवा के रहायशी हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इन साहिब से ये जो मुजाहिद ख़त्म नबूवत हैं और मौलवी मुबशर शाह साहब के जनाब ज़ाहिर है जिस तरह ये मुजाहिद ख़त्म नबूवत हैं मौलवी मुबशर शाह साहब, उसी तरह के ये मुजाहिद ख़त्म नबूवत हैं। फ़र्क ये है कि मौलवी मुबशर शाह साहब रवा के रहायशी नहीं हैं और शमसुद्दीन साहब जो हैं वो रवा के, जिस तरह कि हमने कहा, वो बाकायदा तौर पर रवा के रहायशी रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना शमसुद्दीन साहब से ये हल्फन पूछा जाए कि आया वाकई खुदा न खास्ता रवा का माहौल वैसा ही गंदा है जिस तरह का कि इन मौलवी साहब ने अपनी वीडियो में बयान किया है। चनांचे हमने प्यारे भाइयों शमसुद्दीन साहब को कॉल करके इनसे वो सवाल पूछा और हमने वो कॉल रिकॉर्ड की। आइए वो गुफ्तगू हम आपको सुनवाते हैं। जी वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है जनाब, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, नहीं हो रहा 4 दिन खोल कर। और डॉक्टर साहब आप सुनाइए, सेहत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मैंने ना, अगर आप बुरा ना माने तो कि एक बात बहुत इम्पोर्टेंट आपसे पूछनी है। जी अल्लाह खैर करे। नहीं खैर ही है तो अच्छा। लेकिन चाहे आपने मतलब है अगर मुनासिब समझे तो बता दें, लेकिन बात ये है कि मुझे हल्फिया बात एक ना बात आपसे पूछवानी है, चाहे आप वजू बावजू हो जाए या जो भी आप कहते हैं ना, लेकिन बात मुझे उम्मीद है कि आप सच्ची बात मुझे बता देंगे। अच्छा जी, अल्लाह खैर करे, पूछिए। वैसे मेरा ख्याल है मैं बावजू ही हूँ अल्लाह के फजल से। चले अल्हम्दुलिल्लाह, चले, वेरी गुड। अच्छा, मैंने ये पूछना था, पूछने की वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में तो क्या कोई 20-25 साल, मेरा मतलब है जहाँ तक मुझे पता है आप रब्बा में रहे हैं, जिसे लोग जनाब नगर भी कहते हैं। तो मैंने आपसे ये पूछना था, और आपको जैसा मतलब आपको ही पता है, मुझे ही पता है, आपके वालिदैन अभी वहीं पे रहते हैं, भाई और उनकी फैमिली वहाँ पे रहती हैं, तो आपको जो मैंने हल्फिया ये इसलिए कह रहा हूँ मुहतरम के ताकि आप ना, मुझे उम्मीद तो है कि वो सच बताएंगे, लेकिन अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के मैंने आपसे ये पूछना है कि रब्बा का माहौल जो है वो आपको कैसा मतलब लगा जब आप वहाँ पे रहते थे? क्या बहुत गंदा माहौल था या कैसा था? आपको शायद अंदाजा तो हो गया होगा कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ, तो नहीं पता?
ये मुझे अगर बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। डॉक्टर साहब पहली बात तो ये है कि आपने कस्में बड़ी दे दी हैं, मगर खैरियत है, आज ये बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? वो मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, मुमकिन है आपने अच्छा। देखा हो, मुमकिन है आपने ना देखा हो। एक कोई दोस्त हैं, फहद नुमान उनका नाम है, और जो कि रब्बा में के रहायशी रहे हैं। उनकी एक रिसेंटली एक वीडियो आई है एक मौलवी साहब के साथ मिलके, तो उन्होंने इस तरह की बातें की हैं कि गोया नौज़बिल्ला जो रब्बा है उसका माहौल जो है वो इतना गंदा है, वो तो अस्तगफुरुल्लाह, वो तो यूं कह रहे थे जिस तरह रब्बा को, बल्कि उन्होंने कहा वो हीरा मंडी है, अस्तगफुरुल्लाह। तो इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। और डॉक्टर साहब बात ये है कि अब आपने इतनी कस्में दी हैं, तो वैसे भी मेरी आदत है, मैं जो भी बात करता हूँ वो सच ही करता हूँ। जी जी मगर कसम जो होती है ना, वो किसी स्पेशल मामले के लिए होती है कि जहां बंदा फैसला ना कर रहा हो। जी जी देखें, इसके लिए मैं अब आपको यही कह सकता हूँ कि हर मुआशरे में अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं। ठीक है दुनिया के किसी भी आप कोने में चले जाएं, जी अगर वहां पे कोई 2000-5000 बंदों की आबादी है, तो उसमें अच्छे बुरे जरूर आपको मिलेंगे। ठीक जहां तक मेरा मामला है, चाहे जाहिर बात है मैं वहां रहा हूँ, मेरे वालदैन, मेरे मतलब आपको पता, आपको तो सारा ही पता है, बल्कि जी। पूरी दुनिया को पता है कि मेरे वालदैन वहां पे रैश पजीर है ना। जी जी तो चिनाब नगर में एज ए इंसानियत अच्छे लोग भी हैं जो यानी कि माँ बहन की कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, जी जी और बुरे भी होंगे यकीनन, जो गंदे काम करेंगे वो बुरे हैं। जी जी बिल्कुल इसी तरह जहां अब मैं इस वक्त रह रहा हूँ, वहां भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं। ठीक। तो मुझसे आप स्पेशल क्या पूछना चाहते हैं? वो इसलिए मैं मैं तो इस बात की तईद नहीं करता कि वो नाउज़बिल्ला वहां पे हीरा मंडी खुली है या कोई है। जी जज़ाकल्लाह। मैं जी जी बहन भी रहते हैं, मेरे भाई रहते हैं, मेरी बहनें भी, हमने सारा बचपन वहां गुजारा है, जी जी तो मैं बिल्कुल इस बात को तस्लीम नहीं करता। हाँ जी, मैं इसलिए भी, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा खुल के, मैं इसलिए भी हैरान हुआ हूँ कि वो मोहतरम दोस्त आप मुझे बात बता दीजिए कि आप ये कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं? हाँ जी सॉरी, मैं ये कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ जी सॉरी, आपको कोई इतराज? आपको पहले बताना चाहिए था। नहीं, मैं भूल गया हूँ, मैं मादरत खाऊं, मैं भूल गया हूँ ये बताना आपको। नहीं, मुझे इसमें भी कोई अल्लाह के फजल से डर खौफ नहीं है। देखिए, मैंने अपनी कब्र में जाना है, ठीक है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात की। हाँ जी, मगर जरा पहले बता देते आपको होता है। हाँ नहीं, वो बस मैंने इसलिए थोड़ा सा बिजी था, मिडल में जो है वो मुझे फोन के ऊपर ये कॉल करनी पड़ गई। अच्छा, मैं मादरत खाऊं, बात यह है कि मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे मैं जाती तौर पे बता देता हूँ, मुझे इसलिए भी हैरानगी हुई है उन साहब की, जो फहद नुमान साहब है, उनकी बात पे, क्योंकि उनके मुताबिक भी उनकी वालदा मोहतरमा और उनकी बहन, उनके भाई रब्बा में रहते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो ऐसे शख्स को जिसकी फैमिली वहां पे रहती है और वो पूरी सोसाइटी को ये करार दे दे कि नौजुबिल्ला माजल्ला वो कोई हीरा मंडी है, और तो बड़ी अजीब बात है। मैं तो सारे जुमरे में आ जाएंगे ना। हाँ जी, गालिबन शायद आपने वो वीडियो शायद ना देखी हो। मेरा अपना ये ख्याल है कि वो जो फहद नुमान साहब है, उनके मुंह में भी किसी ने अल्फाज डाले हैं, उनको शायद अंदाजा नहीं हुआ, इतने चलाक नहीं लगे मुझे वल्लाह। लेकिन मैं बड़ी शौक में हूँ, मुझे बड़ी सख्त तकलीफ हुई है इस बात पे कि एक पूरी सोसाइटी को एक बंदा यूं करार दे दे। नहीं, ऐसा नहीं है। बहरहाल मैं तो देखे, मुझे तो फहद नुमान साहब के बारे में कोई सुनने में बातें आ रही हैं, और मैंने, मेरा ख्याल है कि कुछ थोड़ा सा देखा भी है। मैं उन मौलवी साहब, आप तो शायद नाम पता नहीं किस वजह से नहीं ले, मुफ्ती मुबशर शाह साहब ने, दामद बरकातुम ने, उनको भी इंटरव्यू किया है ना। जी बिल्कुल। तो बाकी ये है कि बहरहाल ठीक है, वो उनकी अपनी राय है। ठीक, देखिए डॉक्टर साहब, आप अगर चिनाब नगर में, आपके भी बड़े भाई रहे हैं, आपके छोटे भाई भी रहे हैं, जी उनकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। ठीक बात है। आपका मेरा जो मजहबी
اختلاف ہے یا جماعت سے ہے وہ ایک چل رہا ہے، جی مگر اس معاملے میں آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ وہ ہیرا منڈی یا وہ کوئی اس قسم کا چکلا شکلا والی بات ہے، تو میں اس کو قطعاً میں اس کو ٹوٹلی رد کرتا ہوں. جی جزاک اللہ جی. میں مطلب بڑی ہاں نہیں میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں جی. اللہ یہ تعالیٰ آپ کو دور کہتا ہوں کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں. ہاں جی ہاں جی نہیں بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. ہمارا جو مذہبی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ تو ایک معاشرتی طور پہ بات میں نے آپ سے پوچھی ہے کہ وہ معاشرہ کیسا ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ جی. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس بات پہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جزائے خیر دے اس کی کہ آپ نے سچ جو ہے وہ بتایا. میں تو آپ کی وجہ سے نہیں، میں تو یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے سب مسلمانوں کو بھی ہدایت دے اس معاملے میں. جی آمین آمین. مطلب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک لوگ کافر تھے یا وہ مشرکین مکہ تھے، جی جی مگر میرا اپنا یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی باتیں ہمارے دین میں نہیں ملتی ہمیں. بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. جزاک اللہ جی. میں نے کہا پتہ نہیں آج کون سا مسئلہ آگے کہ ڈاکٹر صاحب قسمیں نہیں لگا رہے ہیں مجھ سے. نہیں وہ میں سیدھی ہاں جی نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سیدھی بات یہ ہے کہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ چونکہ مذہبی اختلاف ہے محترم، تو اس لیے اکثر لوگ جو ہیں وہ اتنی ضرورت نہیں کرتے کہ نا ایسے موقع پہ بھی سیدھی بات کر دیں. مجھے یہ نہ بھی کہتے نا، جی جی آپ مجھے یہ نہ بھی کہتے تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھا ہوا نا، کہ میرے ہاتھ میں چھوٹا سا کاؤنٹر ہے، اس میں 454 مرتبہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ بھیجا ہے. جی جی الحمدللہ. تو کیسے کہ میں آپ کے سامنے جھوٹ کہتا یہ کچھ. بہرحال میں اس معاملے کو رد کرتا ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ. میری ہاں جی نہیں میری یہ آپ سے یہ درخواست بھی تھی کہ آپ خود تو ماشاءاللہ رد کیا آپ نے، کوشش کریں کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ مذہبی اختلاف تو لوگ کریں. اگر آپ کی بات چلتا ہے، مجھے نہیں پتا آپ کا چلتا ہے کہ نہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو بھی یہ بات سمجھائیں آپ. ڈاکٹر صاحب دیکھیے بات پتہ کیا ہے، جی جی اب یقین کیجئے آپ کے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بھیجا تھا وہ ایک بندے کا نمبر، آپ نے کہا تھا کہ وہ کرسچین ہے نا. جی جی اچھا اب وہ یقین کیجئے وہ تب سے میں نے اسے پرسوں بلاک کیا بندے کو نا. ٹھیک. وہ اتنی گالیاں مجھے، میری بیوی کو، میری بچیوں کو. ٹھیک ہے. اب اسے یہ پتا ہے کہ اس کی بہن اور اس کی ماں تو جماعت احمدیہ میں ہے. جی جی آپ کو تو وہ گالیاں نکال نہیں سکتا. نہیں بری بات ہے. یقین کیجیے ایسی میں اگر آپ کو اسکرین شاٹ بھیجوں نا جی جی تو شاید آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے. ہاں نہیں یہ تو میں نے کہا میں کسی بندے کو بلاک نہیں کرتا، ہاں جی مگر اب ایک اس بندے کی حرکت کی وجہ سے، یا ایک وہ آپ کا جو اور بندہ تھا جس کا میں نے آپ کو پرسوں کی ویڈیو بھیجی، میں چلے نام نہیں لیتا اس کا نا، آڈیو بھیجی تھی. جی جی ایسے اگر کوئی 2-4 بندے کی وجہ سے ہم پورے معاشرے کو جو ہے نا وہ اسی لیول پہ نہیں کھڑا کر سکتے. نہیں ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے. جزاک اللہ. بہرحال میں جناب آپ کا آپ بھی اپنے لوگوں کو یہ بات سمجھائیے کہ گالی گلوچ کرنے سے دین نہیں پھیلتا. ہاں نہیں ٹھیک بات ہے. دیکھیں جی گالی گلوچ بری بات کرنا وہ کوئی بھی کرے تو وہ غلط ہے. بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. بہرحال میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا جی، میں نے آپ سے یہ بات پوچھنی تھی. یا تو بہت بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ کسی وقت بات ہوگی. ٹھیک ہے. السلام علیکم. پیارے بھائیو، یہ جو شمس الدین صاحب نے آخر پر بات کی بد کلامی کی، تو اگرچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے جو احمدی ہیں وہ چند گنتی کے ہیں جو کہ بد کلامی کرتے ہیں، اور وہ بھی وہ لوگ ہیں جو کہ ہم بھی ان کو جہلا میں ہی شمار کرتے ہیں، ہمارے وہ علماء نہیں ہیں. لیکن اس کے بالکل برعکس جو غیر احمدی ہیں ان کی ایک تو مجاہدین ختم نبوت کی بھاری اکثریت جو ہے وہ بد کلامی کرتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان کے علماء مثلا مبشر شاہ صاحب جیسے لوگ وہ بد کلامی کرتے ہیں. تو گرچہ یہ واضح فرق تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے ان چند گنتی کے احمدی بھائیوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ خدا را ان کی بد کلامی جو ہے اس کو وہ بند کریں، کیونکہ بد کلامی جو ہے وہ جماعت احمدیہ کو بدنام کرتی ہے. وہ تبلیغ نہیں ہو رہی، وہ ہماری بدنامی ہو رہی ہے.
پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ نے سنا محترم شمس الدین صاحب نے برملا طور پر یہ حلفاً بیان دیا ہے کہ ربوہ شہر کا ماحول ہرگز ویسا نہیں ہے جیسا کہ اس نیچ ذہن، اس لچر زبان استعمال کرنے والے مولوی نے اپنی ویڈیوز میں جھوٹے طور پر بیان کیا ہے، جس سے کیا ثابت ہوا؟ جس سے یہ ثابت ہوا، جہاں پر یہ ثابت ہوا کہ یہ مولوی صاحب، یہ مولوی مبشر شاہ صاحب وہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، جو کہ نہ صرف اللہ معاف کرے خود جھوٹ گھڑتے ہیں بلکہ دوسروں کے منہ میں بھی، یہ جس طرح ہم نے آپ کو بتلایا دکھلایا فہد نعمان صاحب کے منہ میں انہوں نے جھوٹ جو ہیں وہ ان کے منہ میں ڈالے اور ان سے اگلوائے۔ پیارے بھائیوں، ایسے جھوٹے اور بدذات شخص کی اسلام میں، جہاں تک اسلام کا تعلق ہے پیارے بھائیوں، نہ صرف یہ کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ایسا شخص مسلمان کہلوانے کے قابل نہیں ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کذاب نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیارے بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کے جھوٹ بولنے والے شخص کی اسلامی تعلیم کے مطابق تو گواہی ہی قبول نہیں ہوتی، یہ اس قابل ہی نہیں ہے یہ صاحب کہ ان کی گواہی کو قبول کیا جائے۔ اگر کوئی بھی شخص اسلام کی تعلیم مانتا ہے، اگر کسی نے اپنے گھر کی باتیں ماننی ہیں تو وہ اس کی مرضی ہے۔ اور پیارے بھائیوں، جس شخص کی اخلاقی طور پر یہ حالت ہو کہ وہ نہ صرف یہ کہ مسلمان کہلوانے کے قابل نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، تو ایسے ایک شخص کو جو کوئی بھی عالم مانتا ہے وہ مانتا رہے۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ایسا شخص اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو عالم چھوڑ بلکہ مسلمان بھی مانا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور پیارے بھائیوں، یہ جو اس طرح کے اشخاص ہیں، اس طرح کے جو مولوی ہیں، ان کے اندر ان کے دل آپس میں اس طرح پھٹے ہوئے ہیں، اس قدر دل ان کے پھٹے ہوئے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ مثال کے طور پر پیارے بھائیوں، یہ جو پہلا پارٹ تھا ان کی ویڈیو کا، اس میں یہ ہم آپ کو تھوڑا سا حصہ دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان مولویوں کی جو جماعت احمدیہ مسلمہ کے اوپر بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں، ان کے اپنی جو ہے اندرون کس طرح پھٹا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، باقی سب کا آپس میں کیا حال ہے، سنیں ذرا۔ ان کے بارے میں آپ کو میسیج دینا چاہیں؟ ان کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ اگر ان کو کوئی پریشانی ہے، وہ بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ان سے رابطہ کریں۔ اگر وہ وہاں سے نہیں نکل سکتے تب بھی ان سے رابطہ کریں۔ ادھر ماشاءاللہ مولانا الیاس چنوٹی صاحب ہیں۔ جی پیارے بھائیو، یہ دیکھا فہد نعمان صاحب نے مولانا الیاس چنوٹی صاحب کا نام لیا، مولوی الیاس چنوٹی صاحب کا، جو کہ چونکہ وہ دیوبندی ہیں اس لیے اس بریلوی مولوی صاحب کو دیکھیں کتنی تکلیف ہوئی ہے، دیکھیں کس طرح فوراً اپنے بریلوی مولویوں کا نام لیتے ہیں، سنیں ذرا۔ میں کہتا ہوں کہ علامہ خادم صاحب رضوی صاحب ہیں، ڈاکٹر اشرف صاحب جلالی صاحب ہیں، یہ وہ بڑی بڑی طاقتیں۔ جی پیارے بھائیو، سنا آپ نے، ان صاحب کو اتنا برداشت نہیں ہوا کہ دیوبندی مولوی کا نام آ گیا، وہاں پہ مولوی الیاس چنوٹی کا نام آ گیا، فوراً جناب اپنے اشرف جلالی صاحب، خادم رضوی صاحب، توبہ 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 توبہ۔ بہرحال یہ تو ایک ہم نے ایک ضمنی بات بتا دی پیارے بھائیو۔ اصل بات جو آج کی ویڈیو کا پیغام ہے وہ یہ ہے الحمدللہ کہ ان شمس الدین صاحب کے بیان حلفی کی روشنی میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ مولوی مبشر شاہ صاحب جو ہیں وہ جھوٹے کذاب ہیں، اور انہوں نے یہ جو ربوہ شہر کے بارے میں جو باتیں کی تھیں وہ سب جھوٹی ہیں، وہ سب ردی کے ٹوکرے میں پھینکنے کے برابر ہیں، اور دراصل ان مولوی صاحب کی نیچ ذہنیت جو ہے اس سے ثابت ہوتی ہے، اور بس۔ اور ربوہ شہر تو الحمدللہ ایک پاک شہر ہے، اس کے رہنے والے جو ہیں وہ پاک سیرت، پاک طینت لوگ ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیوں، خاکسار کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔